अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज के वीलॉग में सबसे पहले तो अनवर मकसूद साहब से कहा गया था कि खुदा के लिए आप खामोश रहें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वो जो ताकतवर हैं, जो जनाब अपने आप को खुदा का नायब दुनिया में समझते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अनवर मकसूद है कि जनाब बाज नहीं आता, उसने एक और शरारत की और बड़ी मजेदार किस्म की शरारत की है। इसके अलावा जनाब नवाज शरीफ साहब फड़े गए ने, पंजाबी में कहते हैं ना फड़े गए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, नहीं, बल्कि हुआ यह कि उन्हें कुछ कहा गया था कि आपने फलां 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 काम नहीं करने, आपने ये खामोश रहना है और उन फलां फलां जो है वो आपके ममनुआ मामलात हैं। लेकिन जनाब मियां साहब फिर बोलते हुए पकड़े गए और पता भी उनको चल गया है जिनको पता नहीं चलना चाहिए था। इसके अलावा जनाब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने शोजब को जनाब मारा है बाउंसर, और बाउंसर भी अच्छा खासा लगा है। क्यों? तजर्बा होता है जनाब, और जब आप आके इस तरह से बात करती हैं तो बहरहाल ये क्या मामला, इस पर भी बात करेंगे। और शानदाना गुलजार ने छक्का मार दिया, उसने बाउंसर नहीं मारा बल्कि छक्का मारा है, वो क्या मामला है उस पर भी बात करेंगे। ट्रंप का जनाब दौरा जारी है और उसके सामने यकीन करें मुसलमानों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ये क्या मामला है इस पर बात करते हैं, लेकिन आगाज करते हैं जनाब सुल्तान बाहू झंग से। वहां पर जनाब मजहबी जो हमारी, चूंकि वो एक गद्दी है और वहां के सज्जादा नशीन ने अपने मुरीदों को इकट्ठा किया और एक एक्टिविटी हुई। एक्टिविटी क्या थी जनाब कि उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई, मतलब इस तरह लोगों को खड़ा किया कि वो जो तस्वीर बनी थी वो JC-10 पाकिस्तान के जो JC-10 तैयार हैं जिन्होंने राफेल गिराया था उसकी तस्वीर बन गई। और साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ थैंक यू के कुछ अल्फाज लिखे गए। इसी तरीके से जनाब कुछ दीगर अल्फाज भी थे जो जनाब लिखे गए। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये टोटल एज ए होल इसको देखा जाए। उसमें जनाब जो पाकिस्तान के हमसाए करीबी दोस्त ममालिक हैं, जैसे चीन हुआ, आज़रबाईजान हुआ, तुर्की हुआ, सऊदी अरब हुआ, उनका भी खास तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। ये क्या किस किस्म की जनाब फॉर्मेशन थी, जरा सुने और देखें। तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, 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 तेरा मेरा रिश्ता क्या। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब। कमल शोजब और मोहतरमा अलीमा खान साहिबा का झगड़ा था और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि अब 2 मरतबा चूंकि 2 वीडियोज आ चुकी हैं कमल शोजब की, तो शायद मोहतरमा अलीमा खान साहिबा उनसे नाराज हो जाएंगी। लेकिन वो नाराज तो हुई हैं, लेकिन इस अंदाज में कि जनाब उन्होंने साबित किया कि वाकई वो इमरान खान की बहन है और बड़ी हैं। अलीमा खान साहब से जब पूछा गया कि देखें वो आपके खिलाफ इस किस्म की बातें कर रही हैं, तो उनका कहना था कमल शोजब को गलत फहमी हुई है, खातून है ना, ट्रेनिंग की जरूरत है कि कैसे प्रोफेशनल तरीके से रद्द अमल दिया जाता है। बात सिर्फ इमरान खान की है और ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्हें एतराज नहीं है कि कमल शोजब ने रद्द अमल क्यों दिया, बल्कि उन्हें एतराज ये है कि जरा सलीके से देती ना, ताकि इस किस्म की खबरें ना बनती, या थोड़ा सा उन्हीं को जनाब लोग लान तान कर रहे हैं। क्या कहा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने, जरा सुने। मेरी बात सुने, खवातीन है ना, अभी उनको ट्रेनिंग होनी पड़ेगी कि प्रोफेशनली कैसे रिएक्ट करना है। उन्होंने आपसे वैसे रब्ता किया है कोई माजरत वगैरह? देखो मेरा काम, आप वैसे वो सही कह रही, मेरा किसी से आमतौर पे रब्ता नहीं होता। कई लोग हैं पार्टी के अंदर, तो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई अछूत है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। कईयों से बात होती है, इमरान खान की बात है, कोई मजाक नहीं है। हमारा भाई है जो चेयरमैन है इस पार्टी का, ये कोई शेयर
یہ بات نہیں ہے کہ آپ بات چیت ہی نہیں کسی سے کر سکتے. سلمان اکرم راجہ ہمارے لائر ہیں, یہ الائنس کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے. اگر یہاں پہ کوئی انسیکیور ہوتا ہے اس کا تو میں کوئی کچھ نہیں کر سکتی. یا مذاق نہیں ہو رہا, عمران خان جیل میں, پورا پاکستان کھڑا ہے اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے. اور اگر پارٹی کے اندر بھی کوئی عہدیدار ہیں, ان کو سب کو فوکس رکھنا چاہیے کہ ہم نے عمران خان کو کیسے نکالنا ہے, کیونکہ جو عوام ہے, جو ان کے ووٹر ہیں, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے, صرف میری نہیں ہے ڈیمانڈ کہ عمران خان پہ فوکس کیا جائے. عامر متین ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ کہتے ہیں کمل شوذب جیسے کارکنوں کی موجودگی میں عمران خان کی جیل سے رہائی ممکن نظر نہیں آتی. کوٹے سے رکن بننے, عزت و تکریم حاصل کرنے کے باوجود وہ کچن ٹاک سے آگے نہیں بڑھ سکیں. انہیں پارٹی مفاد کی بجائے اپنے دھڑے اور اختیار کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. جناب میں ایک ایکسکلوسیو آپ کو کمل شوذب صاحب کے حوالے سے ایک خبر دے رہا ہوں. اس وقت جناب حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ کمل شوذب کو جسے کہتے ہیں جی اب ایڈجسٹ کر لیا گیا ہے, مینیج کر لیا گیا ہے. کیسے کہ یہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں اس میں پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی, آپ کو پتا ہے, اس میں سنی اتحاد کونسل فریق تھی. البتہ ایک درخواست کمل شوذب نے وومن ونگ کی طرف سے دی ہوئی تھی, یعنی ان کی جو سیٹیں بنتی تھی ان کو نہیں دیا گیا, تو انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس کو دی ہوئی تھی. اچھا, اور جب یہ کیس کی سماعت جاری تھی تو آپ کو یاد ہے سب سے بڑا اعتراض ہی یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے تو جناب سیٹیں مانگی نہیں, ان کو کیسے دے دی گئی. لیکن بہرحال کمل شوذب کی وہاں پر سیٹیں درخواست موجود ہے اور آج کل اس کی سماعتیں ہو رہی ہیں. اور جسٹس امین الدین جو ہے لگتا ہے بڑی جلدی میں جناب, اس حوالے سے میں علیحدہ آپ کو ویلاگ میں بتا چکا ہوں. تو اب جناب چونکہ اس میں مدعی کمل شوذب ہیں تو چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن بالفرض اگر عدالت اس سطح پر پہنچتی ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے تو پھر کمل شوذب ہی جناب جب آ کر گواہی دے دیں گی تو پھر سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو اس کا جناب یہ ابھی ٹریلر دکھایا جا رہا ہے, ابھی فلم ہونا باقی ہے. ضرورت پڑی تو کمل شوذب کا استعمال کر لیا جائے گا, ورنہ وہ پی ٹی آئی کی وومن ونگ کی چیئرمین ہے, کیوں چیئر پرسن ہے. اور ویسے بھی جناب جو پی ٹی آئی کے مرکزی عہدیدار ہیں جتنا جناب وہ حکومت کی خدمت کر رہے ہیں کوئی اور بالکل نہیں کر رہا. ایون ان کے اپنے وزراء, ان کے اپنے جناب جو حکومتی ارکان ہیں وہ بھی اتنی خدمت نہیں کر رہے جتنی یہ کریں. جیسے گوہر خان صاحب ہیں جناب, اب اندازہ کریں کہ 15 مئی کو چاروں صوبوں کے جو صوبائی صدور تھے, جنرل سیکرٹریز تھے اور دیگر قیادت ساری اکٹھی ہوئی, ان کو بلایا ہوا تھا جنید اکبر نے کہ پشاور میں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی لاہے عمل بنایا جائے. اور جس کا کام تھا یعنی جو چیئرمین ہے گوہر صاحب, وہ جناب اسلام آباد میں ٹھنڈی مشین میں جناب پڑے ہوئے تھے, وہ وہاں نہیں گئے. تو جہاں یہ صورتحال ہو, بہرحال علیمہ خان صاحبہ چونکہ وہ جناب جہاندیدہ خاتون ہیں تو وہ بات کر دیتی ہیں, کیوں, وہ کہتی ہیں میرے بھائی کا معاملہ ہے. تو علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان ہی تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, کسی بھی قسم کے معاملے پر رائے کے لیے آج بھی عمران خان کے پاس جانا پڑتا ہے. بیرسٹر گوہر کو عمران خان نے عہدہ اپنا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے دیا ہے. یہ لگتا ہے کہ ان کی پھر جناب شان میں گستاخی ہو گئی ہے اور عین ممکن ہے جناب کہ وہ اب ناراض بھی ہو جائیں, کیونکہ وہ اکثر اور بڑی جلدی جناب ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا ایک بات اور کہ علیمہ خان صاحبہ پڑھی لکھی خاتون ہیں اور وہ جناب مطلب اس وقت بھی بی بی سی کو, وائس آف امریکہ کو, دیگر کو انٹرویوز دے رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے محدود 1-2 لوگوں میں سے وہ ہیں جو جناب عالمی میڈیا کا سامنا کر سکتی ہیں. بلکہ یہ اس وقت جناب جب عمران خان اپنے نام فل سوئنگ پر تھے اور ایک کرکٹر تھے, اس وقت سے یہ عالمی میڈیا کو فیس کرتی آ رہی. محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی ایک نادار قسم کی ویڈیو ہے, وہ اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں, ذرا سنیں. If Imran was not playing cricket, he was either chasing kites on the streets or he was going after all the crows in the neighborhood with his air gun. He always told us, his younger sisters, that he was a tiger because he caught kites rather than buying them. Of course, it was because my mother never gave him the money to buy the kites. But it impressed us. علیمہ خان صاحبہ نے کمل شوذب کو باؤنسر مارا ہے اور بہتری اسی میں ہے کہ کمل شوذب صاحبہ اب خاموش رہیں. وہ جتنا زیادہ بولیں گی ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, وہ اور زیادہ ایکسپوز ہوں گی, لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں اور یہ اور زیادہ بڑھیں گی. بہتر تھا کہ معذرت کر لیتی, ورنہ کم از کم خاموش رہیں اور اس کو مائنڈ نہیں کیا. مطلب محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے انہیں سمجھایا ہے کہ بولنا سیکھو, چلو میری مخالفت بھی کرنی ہے
تو کم از کم مخالفت کرنا تو سیکھو. دوسری طرف جناب شاندانہ گلزار صاحبہ نے ایک بونسر مارا ہے, کہتی ہے سلمان اکرم راجہ شریف آدمی ہے اس لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے, ہم ان میں سے ہیں جو دروازے توڑتے ہیں. ان ججوں کی بھی ایسی کی تیسی اور 26ویں ترمیم والوں کی بھی ایسی کی تیسی, جو ناانصافی کرے گا عوام اس کے گھر میں گھس جائیں گے. کیا کہہ رہی ہیں شاندانہ گلزار؟ جی شاندانہ صاحبہ یہ بتائیے گا, آج عمران خان کا جو کیس لگا ہوا ہے عدالتوں سے, تو سلمان اکرم راجہ کہتا ہے کہ 26 ترمیم کے بعد ہماری جو امید تھی وہ 0% ہے, لیکن ہم دروازہ کھٹکھٹانے آتے ہیں. تو جو دروازہ کھٹکھٹانے آئے ہیں تو کیا یہ دروازہ کھلے گا؟ کوئی امید ہے عمران خان باہر آئے گا؟ دیکھیے دروازے کھٹکھٹانا شریف لوگوں کا کام ہے. سلمان اکرم راجہ ایک بہت ہی شریف انسان ہے, شریف النفس انسان ہے. سب پہلی زیادتی ہو چکی ہے, ان کی سیٹ ایک چور کو دے دی. وہ فارم 45 کے ایم این اے اور 47 والا اسمبلی میں قرآن پہ جھوٹی قسم کھا کے بیٹھا ہوا. ہم کھٹکھٹانے والوں میں سے نہیں, ہم دروازہ توڑنے والوں میں سے. 26ویں ترمیم کی بھی ایسی کی تیسی اور ان ججز کی بھی ایسی کی تیسی. جو عمران خان کے ساتھ ناانصافی کرے گا یہ عوام گھروں میں گھسے گی. آپ نے دیکھ لیا انڈیا کو 6 دن میں کس نے ہرایا؟ عوام کی طاقت. لیکن ایک بات یاد رکھیں جناب, اتنی بڑی طاقتور ہیں, اتنے جناب دروازے توڑنے والی ہیں, تو پھر عمران خان کو رہا کیوں نہیں کرا لیتے؟ مطلب اتنے طاقتور ہیں. یہ جناب وہ گنڈا پور والی اور شیر افضل مروت والی زبان بولی جا رہی ہے, اور سب کو پتا ہے کہ اصل میں کس طریقے سے. وہ تو کہتی شیر افضل جناب کے میرے بھائی ہیں, اسی طرح گنڈا پور وہ کہتے ہیں جی ہم اس کیپیسٹی میں, بلکہ یہاں تک کہہ چکے کہ کبھی استعفے دینے پڑے تو ہم اجتماعی طور پر استعفے دے دیں گے. فارورڈ بلاک کی بھی جو باتیں ہو رہی تھی اس میں بھی شاندانہ گلزار صاحبہ اس میں شامل تھیں. بہرحال چیزیں جناب ایسے باہر آ رہی ہیں, اور خاص طور پر جب عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو چیزیں اس طرح, کیونکہ باہر آنے سے بہت سارے لوگ بے نقاب ہو چکے, اور بہت سارے ایسے ہیں جناب جنہوں نے ابھی بے نقاب ہونا ہے. تو جناب اتنی طاقتور ہیں تو آئیں آپ ذرا انہیں چھڑا لیں. تو اس کا مطلب ہے آپ جان بوجھ کر خاموش ہیں. ہاں جو اپنی سیٹیں دی آپ نے وہ تو لے لی, لیکن جناب جہاں تک سلمان اکرم راجہ کی اور دیگر سیٹیں دی پنجاب کی, آپ ان کو تانا دے رہے ہیں کہ جناب آپ کی سیٹیں دیگر لوگوں نے کھینچ لی ہیں. تھوڑا سا جناب پاک بھارت کنفلکٹ کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کی حکومت جناب بڑی خوش, ہم نے بڑا جواب دے دیا, لیکن اہم باتوں کو ابھی بھی ایڈریس نہیں کیا جا رہا. ایک تو میں نے پہلے ہی سوال کیا تھا جس وقت جنگ ہو رہی تھی, اسی وقت سوال کہ یہ ڈرون 400 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے پاکستان میں کیسے آئے, اس کو تھوڑا سا پروب کیا جائے. دوسرا, ایک بھی میزائل کو ہم انٹرسیپٹ کیوں نہیں کر سکے, یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ. اور تیسرا, چلو جنگ بندی ہو گئی, لیکن جب تک ہمیں پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ اب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے باقاعدہ کہہ دیا ہے, وہ کہتے ہیں وزیر اعظم مودی نے واضح کیا ہے کہ پاکستان سے صرف دہشت گردی پہ بات ہوگی, ان کے پاس دہشت گردوں کی لسٹ موجود ہے جنہیں ہمارے حوالے کیا جائے. سنتاس معاہدہ التوا میں ہے اور التوا میں ہی رہے گا. جے شنکر کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. اچھا ایک بات ہے کہ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, ان سے لفظ بولے نہیں جا رہے, لفظ اگلے نہیں جا رہے, ان کی حالت بہت ہے, لیکن بہرحال وہ ہٹ درمی ہے نا جی, اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور پاکستان کو یہ جو دریاؤں کا معاملہ ہے یہ لازمی سیٹل کرنا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ میدان جنگ میں جو جنگ جیت جاتے ہیں بعض اوقات آپ ٹیبل پہ بیٹھ کر وہ ہار جاتے ہیں. اس وقت آپ کو ایک بڑی قیادت کی ضرورت ہے,
اور کوئی قیادت کے لیے تیار نہیں ہو رہا. ہاں البتہ آرمی چیف صاحب جناب روزانہ طاقت کے ٹیکے لگا رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہ کسی طریقے سے وہ جرت پکڑیں, ان کا بازو پکڑ کے ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے کبھی وہ کامرا ایئر بیس پر لے جاتے ہیں, کبھی کہاں لے جاتے ہیں, اور انہیں کہتے ہیں جناب مودی کا نام بھی لے لو کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, بھارت کا نام بھی لے لو. ورنہ ریکارڈ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو گجا ان کی کوئی فیملی کا بندہ آج تک انہوں نے کوئی نام نہیں لیا, بلکہ سمیع ابراہیم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف سے کہو ایک مرتبہ لفظ بھارت اور مودی کہہ کے اس کو کنڈیم کر دے 10 لاکھ روپے دوں گا, لیکن آج تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. دوسری طرف جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کمپنی کے مالک سے بھارت میں شروع ہونے والی ایپل فون کی پروڈکشن روکنے کا مطالبہ کر دیا. ایپل کو اپنی توجہ واپس امریکہ میں مینوفیکچرنگ پر مرکوز کرنی چاہیے. ہم نے چین میں ان کے کام کو برداشت کیا, لیکن بھارت کے معاملے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے اپنا خیال آپ رکھ سکتا ہے. میں جہاں تک اب تک ٹرمپ کو سمجھاؤں, ٹرمپ جب کسی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ معاہدے کے قریب ہوتا ہے, اور معاہدے کو اپنی شرائط پر لانے کے لیے وہ اس قسم کے بیانات, اس قسم کی جناب جیسے چین کے ساتھ کہ جناب ڈیوٹی بڑھاتے بڑھاتے 10, 15, 20, 25, 80, 85, 120, 125, 200, 250 تک لے گئے % تک, اور پھر اب جناب سیٹلمنٹ پتہ چلا جناب وہ مذاکرات ہو گئے. اسی طریقے ایران کو دھمکیاں دے رہے, در حقیقت اندر سے جناب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے سیریا کو, شام کو جناب مکمل دھمکیاں دیتا رہا, اور پھر جب وہاں گیا تو جناب ان سے معاملات طے کر کے, بلکہ ان کے ساتھ جو داعش کے لوگ تھے اب ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے جناب یہ آ گئے. تو انڈیا کے ساتھ بھی جناب امریکہ کی اور چل رہی ہے, اور یہ کھانے کے اور دانت ہے اور دکھانے کے اور ہیں, یہ کسی طرف جا رہا ہے اور جلدی انشاءاللہ اس چیز کو سامنے آ جائے گا. میں جناب ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سعودی عرب گئے, وہاں سے وہ قطر آئے, اور قطر سے اب عرب اماراتس کا وہ دورہ کر رہے ہیں. تو ان کا جو استقبال تھا, بال کھولے لڑکیوں نے ان کا استقبال کیا. ایک تو ٹرمپ دیکھیں, ٹرمپ اپنی اہلیہ کو لے کر نہیں آئے, وہاں سے جو ان کے جناب مارکو روبیو ہیں وہ بھی نہیں لے کر آئے, ان کے جناب سیکٹری آف دی اسٹیٹ جو ہیں وہ نہیں لے کر آئے, اور وہ خالصتاً جیسے کاروباری ہوتا ہے نا کہ ایک وزٹ ہے اور ہمارا جناب ہم نے اس کام پر فوکس رکھنا ہے فیملی. حالانکہ ان کا تو ٹریڈیشن یہ ہے کہ اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں, لیکن یہاں نہیں لے کر نہیں آئے. اور جو UAE میں مجھے نہیں پتا, میں ہسٹری نہیں جانتا کہ کیا عربوں میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی جب مہمان آ جائے تو اپنی دوشیزاؤں کو اس طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے, ان کے بال کھول کر اس طرح استقبال کیا جاتا ہے. میں جہاں تک اسلام کی روح کو سمجھتا ہوں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی, اور عربوں کا کوئی ٹریڈیشن ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ اسلام کی روح کے, اور ویسے بھی ساری صورتحال کو دیکھ کر جو عالم اسلام ہے, پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں, انہیں شرمندگی ہو رہی ہے. دوسری طرف جناب بھارتی جارحیت کے دوران ملک اور ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر کارروائی کا آغاز. عادل فاروق راجہ, محمد عمر احمد نورانی, ڈاکٹر معید پیرزادہ اور دیگر جناب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو پیکا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے. بات یہ ہے کہ پہلے کیا مقدمات کی کمی تھی, اب ان مقدمات سے جناب ہوگا کیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں. اب آتے ہیں جناب کہ جناب میاں نواز شریف صاحب غلطی کر بیٹھے, جسے میں نے کہا کہ پھڑے گئے. وہ کس طرح پھڑے گئے جناب؟ ان کو کہا گیا تھا کہ خدا کے لیے آپ نے خاموش رہنا ہے اور ووٹ کو عزت دو اور دیگر چکروں میں نہیں پڑنا. یہاں تک کہ ان کا آج تک جب سے وہ جناب 2 سال ہونے والے, وہ انگلینڈ سے جناب پاکستان آئے ہیں, لندن سے, ان کو بند کیا ہوا ہے. مطلب عمران خان تو ہے نا, سو ہے, نواز شریف کو بھی بند کیا ہوا ہے. جس طرح عمران خان سزا بھگت رہا ہے, اسی طریقے سے نواز شریف بھی سزا بھگت رہا ہے. اس کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا, کوئی انٹرویو نہیں کرنے دیا جاتا, کسی تقریب میں نہیں جانے دیا جاتا. اب جناب خبر آئی ہے کہ انہوں نے کچھ ان کی شان میں گستاخی کر دی ہے, جن کے بارے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم بوٹ پالش ان کے کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور جن کی جناب محبت میں مبتلا ہے میاں شہباز شریف صاحب. یہ سب سے پہلے اس بات کا جو اشارہ دیا وہ شاہد خٹک نے دیا, اور بعد میں عمران ریاض خان نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. شاہد خٹک کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. جب جنگی حالات تھے ملک کے اندر,
तो उस दौरान एक मीटिंग हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें जो नवाज शरीफ, अभी मेरे पास कंफर्म नहीं, मैं इसलिए ज़्यादा इसको नहीं उठा रहा, नवाज शरीफ ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वही ज़ुबान थी जो जलसे में स्क्रीन के ऊपर लंदन से जब वो इनकलाबी बना फौज के खिलाफ, जब उसने जो जहर उगला, सेम इसका पार्ट 2 है। लेकिन चूंकि एविडेंस नहीं है, वीडियो नहीं है, लेकिन बाकी इदारों को पता चल चुका है कि इसका क्या माइंड सेट है। देखिए पूरी नवाज शरीफ साहब फड़े गए हैं, ये बात तय है कि जो इस किस्म की दूरी और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा मनाने के चक्कर में है, और उधर वो पता चला जनाब के बड़े साहब CMH रावलपिंडी में आ रहे हैं, ये इन्होंने फौरन जनाब लाहौर से जनाब गाड़ी पकड़ी, हेलीकॉप्टर पकड़ा और रावलपिंडी पहुंची और मुलाकात हो जाए। दूसरी तरफ जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी वो राज़ी करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बड़े साहब नाराज़ ना हो जाएं। क्यों, खुदा के बाद ये बड़े साहब ही तो हैं जिनकी वजह से हुकूमत कायम है, और ये हुकूमत ख़राब हो गई। कोई जनाब ज़रा सी भी बड़े साहब ने, मियाँ साहब ने कोई बात कर दी और उन्हें नागवार गुजरी तो ये सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और ख़ास तौर पर उन्हें यह भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोई कौमी यकजहती वकजहती नहीं होती, बस ये ठीक कर रहे हैं आपने जैसे पहले रगड़ा हुआ था अब भी वैसे रगड़ा दें, और इनको जनाब आपने PTI और इनके जनाब अवाम को आपने सर उठाने की इजाज़त दी तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जब डिस्कस किया कि इमरान खान को वाकई अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो जेल से निकालना पड़ जाएगा। अब इस सिलसिले में क्योंकि देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ ये एक दूसरे के कांटे हैं ना, दोनों ने मिलकर डकैती मारी हुई है। अवाम के मैंडेट पे डकैती अकेली PMLN या पीपल्स पार्टी तो मार नहीं सकते थे, या इलेक्शन कमीशन तो अकेला ये करके दे नहीं सकता था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने ब्यूरोक्रेसी को साथ खड़ा करके ये सबने मिलकर डकैती मारी हुई है। अब वो जब डकैती आपने मिलकर मारी हो ना, तो फिर आप एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। तो ये जब हुकूमत को बताया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान साहब की हिफाजत के पेश नजर और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एक तो कौमी यकजहती है, बाकी चीजें, अगर ये जंग ज्यादा एस्केलेट करती है और मजीद बढ़ जाती है तो फिर शायद इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। तो इस पे जब ये बात PMLN ने इंटरनली डिस्कस की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए गुस्से में, क्योंकि मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, मुंह से चाहे वो कह भी देंगे जनाब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनको बाहर आना चाहिए, सियासत के लिए सियासतदान कुछ भी कर देता है, लेकिन मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, मियां साहब नहीं चाहते कि यास्मीन राशिद बाहर आए। और अब मियां साहब को सदा देने के लिए आने वाले दिनों में पहले यास्मीन राशिद बाहर आएंगी, क्योंकि उनके ऊपर जितना भी जुल्म और जबर किया जाना था वो हो गया, और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता चल गया कि यास्मीन राशिद को इससे ज्यादा क्या तोड़ा जा सकता है। ना वो इमरान खान को छोड़ती है, ना वो अपना नजरिया छोड़ती है, ना वो नवाज शरीफ की मंजी ठोकना छोड़ेंगी, तो उन्होंने तो अपना ही काम करना है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो 2-4 जुमले बोले हैं ना, उनकी कीमत अब मियां साहब को चुकानी पड़ेगी। ये जुमले क्या हैं ये अभी मैं आपको रोक देता हूं, लेकिन ये जुमले आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे। मतलब ये एयरबेस हुकूमत और अस्करी क़यादत का इजहार यकजहती जंग में हिस्सा लेने वाले पायलट्स भी तकरीब में मौजूद थे। राफेल की तबाही को मोदी क़यामत तक याद रखेगा। शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि आपकी कुर्बानियों को याद रखेंगे, कायदीन का पाकिस्तान बनाएंगे। आखिर में जनाब मैं वो खबर देना चाहता हूं जो अनवर मकसूद साहब ने आर्ट्स काउंसिल कराची से बात कर रहे थे और वहां तकरीब से उनका कहना यह था कि मोदी को चाहिए राफेल गिरने के गम से बाहर निकल आए और शुक्र करे कि हमने उसकी हुकूमत नहीं गिराई, वरना हमारे पास जो है 75 साला हुकूमतें गिराने का तजर्बा है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो बहरहाल अनवर मकसूद साहब जब भी बोलते हैं वो छत फाड़ कर बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि फिर उसकी जनाब जो सेक है, उसकी तपिश है, वो दूर दूर तक सुनाई जाती है। तो वो मोदी साहब को दिलासा दे रहे हैं कि आपकी हुकूमत बच गई, वरना हम ये राफेल कम गिराते हैं। हम हर आए 2 साल 3 साल बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो हुकूमतें गिराने का है, और शुक्र करो कि तुम्हारी हुकूमत हमने नहीं गिराई। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।